شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کیں، جن میں بہت سی ضروریات زندگی، جن میں خوراک، پانی، پناہ گاہ اور خدا کی دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی، جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد سے پسند فرماتے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوا کھجور کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی اور اس کا استعمال بھی فرماتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن سحر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، عجوا جنت کا پھل ہے، اس میں سحر سے شفا دینے کی تاثیر بھی ہے۔ فوائد: کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربہ کرتی ہے، صالح خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ روغن زیتون: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا۔ نبی کریم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند ہے۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ بھی استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو بہم اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دعا ہے۔ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر شاید غذا ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے ہم اپنے جسم کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا استعمال بھی بہت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔
نوزائیدہ بچے سے لے کر جانے مریض تک سب کے لیے غذا اور دعا ہے۔ کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید ترین سبزی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو کی روٹی بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدا کی روٹی کو تناول نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار بھی موجود ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کا اخراج کرتا ہے، اس لیے مہاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ سرکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ اور گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا۔ سرکہ کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہضام بھی انسان کا بہتر رہتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے بھی تناول فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، آپ نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت انسانی جسم کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی توانائی طاقت کے لیے اہم اجزاء شامل ہیں۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بخش بہا ہے۔
ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تار میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے، جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل اسے صحت و توانائی اور فرط و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے اور وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کے لیے ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے اور اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہضم بناتا ہے بلکہ نظام انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، تپدق یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ترین ہے۔